قوموں کو چونکاتی ہے، مردہ جذبات کو جگاتی ہے، دلوں کو گرماتی ہے، حوصلوں کو بڑھاتی ہے، دکھ میں تسکین دیتی ہے، مشکل میں استقلال سکھاتی ہے، بگڑے ہوئے اخلاق کو سنوارتی ہے، گری ہوئی قوموں کو ابھارتی ہے۔ میری مراد عزم و عمل اور صالح فکر و نظر کے حامل الحاج حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ حضرت والا سے ادباً درخواست ہے کہ ہم سامعین کے قلوب کو ایمان و یقین سے سرشار فرمائیں۔ چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی محفل میں ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و دیگر مہمانان حضرات، ابھی کچھ دیر قبل حضرت مفتی صاحب کی تقریر آپ سن رہے تھے، مفتی انصار صاحب کی۔ میں بھی ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ایسا موقع بہت کم آتا ہے جو کم وقت میں بہت قیمتی وقت عوام کے سامنے پیش کر سکیں۔ مفتی صاحب مدد اللہ العالی نے آپ حضرات کے سامنے بہت قیمتی باتیں بیان کیا۔ اگر تھوڑی بھی توجہ کے ساتھ سنا ہوگا، عمل کرنے کی نیت سے، تو انشاءاللہ ہماری یا آپ کی زندگی صحیح رخ پر گزرے گی، کامیابی ملے گی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ میرے بھائیوں، سننے کا، دین کی باتوں کو سننے کا مستقل ثواب ہے تب جب کہ اس کو عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور اگر عمل کرنے کی نیت سے نہیں سنیں گے تو اس پر کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پہلے، اس امت سے پہلے جو امت گزری ہے، ان لوگوں کے سامنے اس زمانے کے نبی جو دین کی باتیں بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، آپ نے جو کچھ کہا ہم نے سنا، اور آہستہ آہستہ دبی زبان سے کہہ دیتے تھے وعصینا، لیکن ہم نے ان باتوں کو مانا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز ماننا ہے، دین کی باتیں سنی جائیں ماننے کی نیت سے،
عمل کرنے کی نیت سے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے انشاءاللہ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ بے فائدہ ہے، لا حاصل ہے، اور تضییع اوقات ہے، یعنی وقت کو ضائع کرنا۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، باتیں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں مختصر انداز میں، مگر یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ اس وجہ سے کہ جو منتظمین حضرات ہیں اس جلسہ کے، ان حضرات نے بڑی عرقریزی کے ساتھ اس کی تیاری کی، بہت محنتیں کی۔ اللہ ان منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر جتنی محنتیں ان حضرات نے اس کے لیے صرف کی ہیں، اس اعتبار سے لوگوں کی تعداد یہاں نہیں ہے۔ معلوم نہیں کہ لوگوں کو کیوں نہیں دلچسپی ہے، کیوں نہیں لوگ شریک ہوئے۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کثیر تعداد میں لوگوں کو آنا تھا، مگر نہ معلوم کہ لوگ کیوں نہیں آئے۔ افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اسی سلسلے میں میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں جس نے محنتیں کی، کوششیں کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ مطلب یہ ہوا محنت کرنے والے نے محنت کی، ان کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محنت کا اجر و ثواب دے گا۔ اب لوگ ان کی محنت سے، جس کے لیے مجلس سجانے کی کوشش کی، محنت کی، مجلس لگانے کے لیے انہوں نے اپنا وقت صرف کیا، مگر لوگ نہیں آئے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کیا، تو ان کو تو بہرحال اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن جو لوگ نہیں آئے وہ خسارے میں اور نقصان میں رہے۔ لوگوں کو آنا چاہیے، اور نہ آنے کی وجہ سے منتظمین کو بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہے، تو بندوں کو بندوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے محنتیں کی، وقت صرف کیا۔ اب لوگ نہیں آئے، جتنے لوگ آئے اللہ تعالیٰ انہیں کو نفع عطا فرمائے، نہ آنے والے کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ کسی بھی دینی مجلس میں شریک ہو کر دین کی باتیں سنیں نفع حاصل کرنے کی نیت سے۔ اب یہ مختصر عرض کرنے کے بعد چند باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی کا مقرر نہیں رہا، جیسا کہ ان لوگوں نے اعلان میں کہا۔ یہ تو میری حاضری ہوئی ہے ان حضرات کے اسرار پر کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ آ جائیے، آ گئے۔ اب نہ قوا ہے، نہ وہ حافظہ ہے، نہ اس کی طرف کوئی توجہ ہے۔ مفتی صاحب جیسے تب جوانی نہیں کہ ان جیسی لچھے دار تقریر میں کر سکوں، جو اور دیگر علماء کرام کی طرح، مگر جس انداز میں بھی باتیں کہی جا رہی ہیں، اگر نفع حاصل کرنے والے نفع حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہی بات اصل میں کہنی تھی۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد
5 چیزوں پر، 5 باتوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلی چیز اس چیز کا دل میں جما لینا اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہی معبود ہے اکیلا، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اس کا دل میں یقین ہو اور زبان سے اس کا اقرار ہو، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور اس کا دوسرا شق جو ہے، دوسرا جزو جو ہے، وہ ہے یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بنیادی چیز ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے نماز۔ تیسری چیز جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور اس کے بعد چوتھی چیز جس پر بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے حج۔ پانچویں چیز صوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کو اس طرح سمجھا جائے کہ وہ ایک مکان ہے جو چند کھوٹوں پر کھڑا ہے۔ مثلا ہم اور آپ ابھی اس خیمے کے نیچے ہیں، اسٹینڈ کے نیچے ہیں، ہم لوگ اسٹیج پر ہیں۔ اسٹیج جو سجایا ہے، بسایا ہے، یہ دیکھیے کھوٹے لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کھوٹوں کو ہٹا دیا جائے تو یہ بتائیے کہ یہ پنڈال کی یہ شکل باقی رہے گی؟ اسٹیج کی یہ شکل باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہے گی، زمین پر آ گرے گا۔ اسی طرح اسلام کو ایک خیمہ سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ خیمہ سے تشبیہ دی گئی ہے اس لیے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا اسلام مضبوط رہے۔ تو اسلام کے لیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے یہ 5 کھوٹے ہیں، جس میں بنیادی کھوٹا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چاروں طرف کھوٹے ہوں، درمیان میں کھوٹا نہیں ہو تو وہ خیمہ لچر ہوگا، وہ خیمہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا، اتنا اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکے گا، سر پر آ گرے گا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہی حیثیت ہے۔ اگر کوئی بغیر اللہ کے ایک ہونے کے یقین کے بغیر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے یقین کے بغیر اگر اسلام کا کوئی تصور کرتا ہے تو اسلام کا کوئی تصور بغیر اس کے نہیں کیا جا سکتا ہے ہی نہیں اسلام۔ اگر کوئی نماز پڑھ لے لیکن وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا، محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا، اللہ کے ایک ہونے کا یقین اس کے دل میں نہیں ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور یقین نہیں کرتا، تو اس کے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے روزے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے حج و زکوٰۃ دینے اور کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کہلاتے ہیں
مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے فیصد لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں اور دل میں اس کا اعتقاد ہے، دل میں اس کا یقین ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ حالانکہ جماعتیں پوری دنیا میں گشت کرتی ہیں، اس پر محنتیں کرتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور اپنے ایمان کا کوئی محاسبہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے ایمان کے لیے کس چیز کی بنیادی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ دنیا سے جب جائیں گے تو اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو بہرکیف اس کلمہ کو درست کریں جو اسلام کی بنیادی چیز ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے، بغیر اس کے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دل میں اس کا یقین ہو، زبان سے اس کا اقرار ہو۔ ہر مسلمان کو جو مسلمان کہلاتے ہیں اس کلمہ کو یاد کرنا اس کے معنی کے ساتھ ضروری ہے، اور جب یہ کلمہ پڑھ لیا، اسلام کی بنیادی چیز حاصل ہو گئی، تو پھر اس کے چاروں کھوٹے کی طرف دھیان دیجیے، توجہ دیجیے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ خیمہ تو کھڑا ہو گیا بیچ کے کھوٹے سے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے، یہ اسلام کا خیمہ تیار ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ لیکن یہ پورا کارآمد کب ہوگا؟ جب کہ اس کے چاروں طرف کے کھوٹے صحیح سالم ہوں اور مضبوط ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی عمارت کو، اسلام کے خیمے کو مضبوط رکھنے کے لیے نماز کا قائم کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے خیمہ مضبوط نہیں رہ سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، جس پر اللہ نے فرض کیا ہے، اتنا مال اس کو دیا ہے کہ وہ مالک نصاب ہو گیا۔ اب مالک نصاب کس کو کہیں گے بھائی؟ تو مفتی صاحب سے پوچھیں گے، یہ مسئلہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ پوچھیں گے کہ مالک نصاب کب ہوتا ہے انسان؟ تو جو مالک نصاب ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا کھوٹا ہوگا بنیادی کھوٹے کے علاوہ۔ ایک نماز ہوا، دوسرا کھوٹا زکوٰۃ ہوا، اور تیسرا کھوٹا جب ماہ رمضان آئے، ہم میں سے جس کو اللہ تعالی وہاں تک پہنچائے، وہاں تک عمر باقی رکھے، اس عمر میں کہ جس عمر کو پہنچنے پر ماہ رمضان کا روزہ مرد ہو عورت ہو فرض ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ معلوم کریں گے بعد میں کہ کب فرض ہوگا رمضان کا روزہ، کب فرض ہوگی نماز۔ تو میرے دوستو، تیسرا کھوٹا زکوٰۃ کا دینا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، اور پانچواں کھوٹا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ پہلا بنیادی کھوٹا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا کھوٹا جو کنارے کا ہے وہ ہے نماز پڑھنا، تیسرا کھوٹا زکوٰۃ کا دینا، چوتھا کھوٹا رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچواں کھوٹا حج۔ اگر ان میں سے کسی ایک کھوٹے میں کوتاہی کیا اور کسی ایک کھوٹے کو کمزور رکھا، کسی ایک کھوٹے کو کمزور رکھنے کا کیا مطلب؟ مثلا حج فرض ہوا کسی پر، اللہ نے اتنا مال اس کو عطا کیا کہ حج اس پر فرض ہو گیا مسئلے کے روح سے، اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا، تو میں نے عرض کیا کہ
کہ حج کرنا یہ کھوٹا ہے اسلام کا، تو وہ کھوٹا اس کا کمزور ہوا۔ اور حج سے متعلق ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا کر دیا ہے کہ وہ اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے بیت اللہ تک جا سکیں، آ سکیں، اتنا خرچ ہو، اور جتنا وقت ان کو لگے گا وہاں ان کے پیچھے اتنا خرچہ گھر میں ہو، جن کا خرچہ ان کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، جیسے بیوی ہیں، بچے وغیرہ وغیرہ، جن کا خرچہ ان کے ذمہ لازم ہے، اتنا خرچہ ہو اتنے دنوں کا ان کے پیچھے، تو ان پر حج فرض ہو گیا۔ اب جن پر حج فرض ہو گیا شرعی طور پر، تو ان کو فرض ہوتے ہی ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر اس نے کوتاہی کیا تو اگرچہ وہ زندگی میں کبھی بھی حج کریں گے تو ادا ہو جائے گی فرضیت ان کی، لیکن زندگی کا کیا ٹھکانہ کہ کب وقت پورا ہوگا چلا جائے گا اور حج ان کے ذمے باقی رہ جائے گا۔ اس لیے حج جب فرض ہو، تو حج فرض ہونے کے بعد ہی جب اس کا موسم آئے، جب اس کا وقت آئے، تو ایسے شخص کو کہ جن پر حج فرض ہو گیا شرعی طور پر، ان کو حج کر لینا ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ پہلی فرصت میں حج کر لیں، مگر لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، اسلام کو مضبوط رکھنے کے لیے ان 5 کھوٹوں کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں انسان کی صحت و تندرستی کے لیے معالج بنایا ہے، معالج کہتے ہیں علاج کرنے والے کو، ڈاکٹر کو، حکیم کو، طبیب کو۔ اب کوئی صاحب بخار میں مبتلا ہوئے، کوئی دوسرے مرض میں مبتلا ہوئے، تو اس کا معالج ہے، اس کے علاج کرنے والے ہیں۔ اگر بروقت مریض جس قسم کا مرض ان کو لاحق ہوا ہے، اگر ڈاکٹر کے پاس، اپنے معالج کے پاس نہیں جائے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کا مرض بڑھتا جائے گا، اور جب مرض بڑھتا جائے گا تو پھر ان کی جان ہلاکت میں پہنچے گی، جان کو نقصان ہوگا۔ جب تک زندگی رہے گی مشقت کے ساتھ گزرے گی، تکلیف میں گزرے گی، مرض کی وجہ سے وقت پورا ہوگا اس مرض میں چلا جائے گا۔ تو ضرورت ہے جس کو مرض لاحق ہوا تو اس قسم کے مرض کے اعتبار سے معالج کے پاس پہنچ کر علاج کرانے کی۔ میرے دوستو، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد، اس کے یقین کے بعد، یہ 4 چیزیں جو فرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی حیثیت معالج کی ہے۔ اس کو یاد رکھیے اچھی طرح سے، اس کی حیثیت معالج کی حیثیت سے ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ مثلا انسان کی پیدائش کے مادے 4 ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ یاد رکھیں، انسان کے پیدائشی مادے خاص طور پر 4 ہیں۔ خاص طور پر اس لیے ہم نے کہا کہ اب کے سائنسداں انسان کی پیدائش کے مادے 4 سے بہت زائد بتاتے ہیں، تو ایمان کے شعبے بھی بہت ہیں، 70 سے اوپر ہیں۔ بہرکیف ابھی موٹی سی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ 4 چیزیں، 4 مادے ہیں انسان کی پیدائش کے: مٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے عناصر 4 سے انسان کی تخلیق کی ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ اور یہ 4 فرض انسان پر
مقرر کر کے اس کا معالج قرار دیا ہے۔ مثلا انسان کی پیدائش کے مادے میں سے ایک مادہ مٹی ہے۔ اب مٹی جب تک یہ مادہ اعتدال پر رہے گا انسان کی صحت صحیح رہے گی، اور اعتدال سے اگر تجاوز کرے گا تو انسان کی صحت بگڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا معالج نماز کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کو سجدہ کے لیے حکم کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو اور جناتوں کو۔ تو فرشتوں نے تو کیا، اور یہ طویل بحث ہے، بعد میں علماء سے معلوم کیجیے گا۔ مگر یہ جو جن ہیں، شیاطین ہیں، ان لوگوں نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار انسان کو پیدا کیا آپ نے مٹی سے۔ میں نے ابھی عرض کیا انسان کی پیدائش کا ایک مادہ ہے مٹی، تو انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور ہماری تخلیق، ہماری پیدائش ہوئی آگ سے۔ غور سے سن رہے ہیں بھائی؟ آگ کی خاصیت ہے بلند ہونے کی، اور مٹی کی خاصیت ہے پستی کی طرف آنے کی۔ مثلا مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھائیے اور اس کو آسمان کی طرف پھینکیے، کہاں آسمان پر پہنچ جائے گا؟ بولیے بھائی، نہیں نہ پہنچے گا، بہت دور بھی نہیں جائے گا۔ کچھ دور جا کر جتنی طاقت و قوت کے ساتھ پھینکے گا اتنی دور مٹی کا ڈھیلا جائے گا، پھر نیچے زمین پر آگ پڑے گا، دھڑام پہ گر پڑے گا، ہے یا نہیں؟ گر پڑے گا۔ اور آگ کی خاصیت ہے بلند ہونے کی۔ آپ ایک ماچس کی تیلی ماریے ماچس میں، وہ جلے گا، جلتے ہی اس کا شعلہ اوپر اٹھے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آگ کی خاصیت بلندی کی ہے۔ تو انسان کے مزاج میں یہ پستی جس قدر رہنی چاہیے اس سے تجاوز کر کے، اور آگ والی خاصیت اس کے اندر پیدا ہونے لگے تو اس کے گویا کہ اس کے اندر بگاڑ آ گیا۔ اب اس بگاڑ کا علاج کیسے ہوگا؟ اس بگاڑ کے علاج کے لیے معالج اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بنایا کہ وہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور نیت باندھ کر، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا اور پڑھے گا، اور اللہ کے حکم پر رکوع میں جائے گا، اللہ کے حکم پر پیشانی کو زمین پر رگڑے گا۔ تو وہ جو غرور اور کبر و فخر اور بڑائی اور تکبر اس کے اندر آگ کی خاصیت کی وجہ سے آئی تھی، نماز سے اس کا علاج ہو گیا، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح انسان کی پیدائش کے مادوں میں سے ایک مادہ ہے آگ۔ ابھی عرض کیا میں نے، آگ کو جلائیے بلندی کی طرف جائے گا۔ تو اس کا معالج اللہ تعالیٰ نے کس کو قرار دیا؟ اس کا معالج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا زکوٰۃ کو۔
انسان زکوٰۃ دے گا تو آگ کی وجہ سے جو اس کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے اس کو وہی ختم کرے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہے روزہ رکھنا، تو آگ کے علاوہ پانی کی وجہ سے جو انسان کے اندر خاصیت پیدا ہوتی ہے لوگوں کی چیزوں کو سمیٹ کر لے آنے کی، ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں۔ جیسے جب بارش ہوتی ہے، سیلاب میں دیکھا ہوگا، سیلاب کے زمانے میں کہ خساک کو بہا لے جاتا ہے، جو چیزیں پانی کے سامنے آئے اس کو بہا کے لے جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں قبل، چند مہینے قبل، برسات کے موسم میں کوسی میں زبردست سیلاب آیا اور اس میں بہت سارا سامان بھستا ہوا آیا، بہت سارے لوگوں نے اس کو نکالا، کچھ لوگوں کی جانیں بھی اس میں تلف ہوئی، نقصان ہوئی۔ تو پانی کی وجہ سے جو انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج روزے سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اسی طریقے سے حج ہے کہ انسان کے اندر ہوا کی وجہ سے جو انانیت پیدا ہوتی ہے اس کا معالج قرار دیا حج کو، کہ انسان شاہ ہو گدا ہو، امیر ہو غریب ہو، طاقتور ہو کمزور ہو، ہر طبقے کا انسان ایک ہی لباس میں اور ہر ایک کے زبان پر لبیک کی صدا ہے، لبیک کا نعرہ ہے۔ یہ معالج قرار دیا کس کا؟ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے پانی کی وجہ سے، لوگوں کی چیزوں کو سمیٹ لینے کا، بہا کے لے جانے کا، ہے نا، کہ جب انسان کے اندر یہ خاصیت پیدا ہوگی